کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، جب ہم کسی کے لیے آگے بڑھتے ہیں یا کسی کے لیے اچھا گمان کرتے ہیں تو ہم خود بخود اس شخص کے لیے یا اس مدد کے تحت یا اپنے اس اچھے کام کے تحت خود بخود خوبصورت یا اچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا دل ہوتا ہے، یہ ہماری فکر ہوتی ہے جو ہمیں اچھا یا خوبصورت بناتی ہے، وگرنہ سطحی طور پر یہ جلدی چہرے کسی کام کے نہیں ہوتے. قدیم جاپان کے طرز زندگی کو اپنی کہانیوں میں سمیٹ لینے والے یاسوناری کاواباتا کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. یاسوناری کاواباتا کی یہ کتاب جس پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں ان کی کہانیوں کی کتاب ہے جس کا نام کف دست ہے. یاسوناری کاواباتا کی ان کہانیوں کا ترجمہ نکہت حسن صاحبہ نے کیا ہے اور جسے آصف فرقی صاحب کے ادارے شہرزاد پبلیکیشنز نے شائع کیا. تو یاسوناری کاواباتا کون تھے؟ جاپان کے قدیم اور معروف ادیب، اور یہ وہی ہیں جنہیں 1968 میں ادب کا نوبل پرائز بھی دیا گیا، اور ادب کا یہ بڑا انعام حاصل کرنے والے یہ وہ ادیب ہیں جنہوں نے جاپان کی مخصوص تہذیب کو، معاشرت کو، وہاں کے طرز رہن سہن کو، وہاں کی جو ثقافت ہے، رواج ہیں، رسم و رواج ہیں، وہاں کے لوگوں کی جو عادات، کیفیات، جو چیزیں وہ لوگ پسند کرتے ہیں، جو چیزیں جن احساسات کو محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں جس طریقے سے سوچتے ہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، وہ چھوٹے چھوٹے سے احساسات، وہ تمام چیزیں انہوں نے اپنی اس کہانی کی کتاب میں بھی اور ان کی بہت سی دیگر تخلیقات جو بڑی معروف ہیں، خاص طور پر ان کے 3 ناول بڑے مشہور ہیں جس میں 1000 Cranes یا ہزاروں کونجیں، اسی طرح سے سنو کنٹری یا برف کا ملک، اور اسی طریقے سے ان کا ساؤنڈ آف ماؤنٹین یا پہاڑ کی آواز، اس کا ترجمہ محمد سلیم الرحمان صاحب نے کیا ہے اور وہ بھی نہایت شاندار ترجمہ ہے. تو بہرحال یہ دونوں ہی کتابیں اپنے تراجم کے اعتبار سے بہت شاندار تخلیقی تراجم پر مشتمل ہیں. ان کی کہانیوں میں، ان کے ناول میں جاپان کے وہ حالات، وہ واقعات، وہ ثقافت، تہذیب، رسم و رواج، وہ تمام چیزیں یہ ان کی عکاسی ہمیں نظر آتی ہے جو کہ قدیم جاپان کا ایک مخصوص طرز زندگی ہے یا ان لوگوں کا وہ ایک مخصوص جو رہنے سہنے کا سلیقہ ہے. تو اس میں بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. خاص طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ یاسوناری کاواباتا اپنے ناول سے زیادہ اپنی مختصر کہانیوں میں جو خاص طور پر ہائیکو کی طرح کی کہانیاں ہیں ان میں زیادہ انہیں سمجھنا آسان ہے، کیونکہ اس میں ان کا لکھنے کا انداز کسی نقاش جیسا ہے. تو وہ ایک منیچر لگتے ہیں، جس طرح سے منیچر باریک باریک مصوری سے کسی بھی منظر کو اس کی باریک بینی سے اس کے اندر موجود جزیات تک کو اجاگر کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے یاسوناری کاواباتا کے ہاں بھی ہمیں وہ تمام جزیات یا وہ تمام چیزیں ملتی ہیں جو کہ ان کی کہانیوں کا حسن بھی ہے اور دلکشی بھی ہے. تو یہ 56 کہانیاں ہیں اور ظاہر ہے آپ حیران ہوں گے کہ اتنی چھوٹی سی کتاب میں 56 کہانیاں کیسے ہیں. تو یہ 56 یا 56 کہانیاں اس طریقے سے اس میں ہیں کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، اور بعض کہانیاں تو صرف ایک صفحے پر محیط ہیں. تو 1 2 3 صفحات پر مشتمل یہ وہ کہانیاں ہیں جو اپنے اندر بڑا گہرا تاثر چھوڑتی ہیں. تو کئی کہانیاں ہیں جو اس میں پڑھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بڑی دیر تک ان کا تاثر بھلا نہ پائے. تو کچھ کہانیوں کا یہاں پر ہم ذکر کریں گے، جس میں سے ایک کہانی گرمیوں کے جوتے ہے، جس میں ایک بچی کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ کوچوان کی بگھی کے ساتھ لٹکتی ہوئی جا رہی ہے، اور وہ کیونکہ پریشان ہے کہ بچے اس کو تنگ کرتے ہیں اور بگھی سے لٹکتے ہیں اور اس کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے اس کو ڈانٹتا بھی ہے، اتارنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن تبھی اس کی نظر اس کے پیروں پہ پڑتی ہے جو کہ خون آلود ہیں، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس چلنے کو شاید جوتے نہیں ہیں اور اس وجہ سے یہ میرے تانگے کے ساتھ لٹک گئی ہے. تو وہ اس کو اٹھا کے اوپر لے آتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب واپسی ہوتی ہے تو واپسی پر بھی وہ بچی تانگے کے پیچھے بھاگی چلی آتی ہے. اچھا، ایک خاص بات جو یاسوناری کاواباتا کے یہاں ہمیں نظر آتی ہے، ایک میجیکل فکشن بھی ہمیں اس کا بھی ایک پرتو ہے جو ہمیں اس میں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کو اچانک سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی پراسرار دنیا میں داخل ہو گئے ہیں. جیسے اس کہانی میں بھی بچی جب وہ واپس بچی کو اسی مقام پر چھوڑتا ہے جہاں سے اس نے بچی کو لیا ہوتا ہے، تو وہاں پر سفید رنگ کے ہمیں جوتے نظر آتے ہیں، اور وہ پھر بچی بڑی حیرت سے کہتی ہے کہ میں تو گرمیوں میں آئی تھی، تو یہ سردیوں کے جوتے یہاں کیسے ہیں.
تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ کہانیاں ایسی ہیں. مثال کے طور پر ایک کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ سے جب ایک خاتون اتر رہی ہے, وہ آگ کی طرف جا رہی ہے, تو وہ کس طریقے سے غائب ہو جاتی ہے. یا ایک شخص ہے جس کو ہمیشہ سے ایک خواب آتا ہے, یا وہ اس کا خواب ہے, یا وہ اس کا ایلوژن ہے, یا اس کا واہمہ ہے کہ اسے لگتا ہے کہ کوئی خاتون ہے جو گھوڑے پر سوار ہیں, وہ اس کی طرف آتی ہیں اور اس کے پیچھے کچھ سیاہ رنگ کا ایسا پردہ ہے جو ہوا میں اڑتا ہے, اور پھر یکلک وہ غائب ہو جاتی ہے. یا اسی طریقے سے ایک اور کہانی حیات جاوداں ہم دیکھتے ہیں, جس میں ایک شخص ہے جو بوڑھا ہے اور وہ ایک لڑکی سے باتیں کر رہا ہے, اور اسے بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے جب وہ جوان تھا تو اس نے اپنی محبوبہ کو کھو دیا, اور وہ یہی سمندر میں ہی کہیں وہ مر گئی تھی, یا وہ پانی میں ڈوب گئی تھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اسے بات اس طریقے سے کر رہا ہے جیسے وہ بھی وہی لڑکی ہے. اور کہانی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں جب گزر رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, تو جس طریقے سے وہ لڑکی درختوں سے گزر رہی ہے تو اسی طریقے سے وہ بوڑھا بھی گزر رہا ہے, اور وہ اسے حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ تم کب مرے. تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اسے بھی مرے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا, اور وہ دونوں کچھ درختوں میں غائب ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک پرستار قسم کی دنیا بھی ہمیں ملتی ہے, اور کچھ حقیقت پسندانہ چیزیں بھی ملتی ہیں, کچھ تلخی بھی ملتی ہے. خاص طور پر جاپان کی ثقافت سے آپ سبھی واقف ہوں گے کہ گیشا کا ایک مخصوص کردار ہے جو ہمیں وہاں پر ملتا ہے. تو ہمارے ہاں جو طوائف کا ایک تصور ہے وہ وہاں کی گیشا کے تصور سے کافی مختلف ہے. تو وہ جو ایک گیشا کا تصور ہے, یا وہ جو ایک خاتون ہمیں گیشا کے حلیے میں ملتی ہے, وہ ہمارے ہاں سے بالکل ایک مختلف تصور کے ساتھ وہاں پر موجود ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان دونوں میں مشابہت بھی لے کر سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہاں افسانوی ادب میں یا بہت سی جگہوں پر حقائق نظر آتے ہیں کہ ان کی زندگی بھی بہت تلخ ہوتی ہے, یا کس طریقے سے وہ اپنی زندگی کا سروائیول کر رہی ہوتی ہیں, اسے نبھا رہی ہوتی ہیں, اس کو گزار رہی ہوتی ہیں, اور وہ سب کتنا تلخ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گیشا کی زندگی بھی آسان نہیں. اور اسی میں ہمارے سامنے ایک کہانی آتی ہے دیوتا کی ہڈیاں. اب کہانی کا عنوان ہی بڑا چونکا دینے والا ہے, اور اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ ہیں جن کو کچھ راکھ بھیجی گئی ہے, اور ساتھ ہی ایک خط ہے, اور اس خط کا متن کیا ہے کہ وہ خط ایک گیشا کی طرف سے ہے, اور وہ ان تمام لوگوں کو, جس میں کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے, کوئی ہے, مختلف طرح کے لوگ ہیں, وہ ان کو خط میں لکھ کر بھیجتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جس بچے کی خاک میں تمہیں بھیج رہی ہوں وہ تم میں سے کس کا ہے, کیونکہ تم میں سے کوئی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں, لیکن کیونکہ میں اس کی ماں ہوں تو میرا بچہ جس نے اس دنیا میں آ کر ایک دن جیا یا چند سانس لیے, تو میں اس کی ماں ہوں, مجھے اس سے محبت ہے, تو میں اس راکھ کا کیا کروں گی. تو وہ راکھ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پڑیوں میں یا چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں وہ ان سب لوگوں کو بھیج دیتی ہے, اور ان کے لیے وہ کسی قسم کی اہمیت نہیں رکھتی. تو خیر اسی طریقے سے اور بہت سی کہانیاں ایسی ہیں جن میں درد بھی ہے, تکلیف بھی ہے, اور جس میں ہم لوگوں کا ملنا بھی دیکھتے ہیں, لوگوں کا بچھڑنا بھی دیکھتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ہم اپنے معاشرے کے ساتھ مطابقت تو ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن سبھی نہیں. ظاہر ہے تراجم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ان کے ذریعے ہمیں بہت سے ممالک کی مخصوص ثقافت, ان کی تہذیب, ان کا تمدن, ان کے مسائل, ان کے معاملات, اور بہت سی چیزوں کے بارے میں ان کا ایک الگ نظریہ یا ایک الگ طرز فکر ملتا ہے, جو کہ ہم سے بہت سا یا ہم سے یکسر مختلف ہوتا ہے. ایک اور کہانی جو بڑی دلچسپ ہے وہ شیشہ کے نام سے ہے, اور اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے مزدور کی کہانی ہے کہ جس کو ایک خاتون جو وہاں پر بس ویسے ہی دیکھنے کے لیے گئی ہے, اور وہ جب بھٹی میں جھانک کر دیکھتی ہے وہ ایک شیشے کا کارخانہ ہے, اور ادھر کیونکہ بہت گرمی ہے اور وہاں پر ہوا کے گزرنے کا انتظام بھی نہیں ہے, اور شیشے کو پگھلایا جاتا ہے اور اسے مختلف شکلوں میں ڈھالا جاتا ہے, یا مختلف چیزیں ان سے تیار کی جاتی ہیں. تو اس بھٹی میں کیونکہ درجہ حرارت بہت زیادہ ہے اور وہ بہت گرم ہے, تو وہاں پر وہ ایک کاریگر کو دیکھتی ہے جو کہ اس شدت سے یا اس گرمی سے بلبلا اٹھتا ہے, اور آخرکار اس کو قے ہوتی ہے, اور جس میں خون بھی ہے, اور اس کی تکلیف وہ دیکھ نہیں پاتی, اور تبھی اچانک ایک شیشہ ہے یا ایک شیشے کا گولا ہے جو اس شخص کے کندھے پر گرتا ہے, اور وہ جھلس جاتا ہے, اور اس کے جواب میں وہ جو ایک تکلیف دہ چیخ مارتا ہے, اس سے وہ لڑکی گھبرا جاتی ہے اور بہت ہی پریشان ہو کے وہاں سے بھاگتی ہے, اور پھر اپنے منگیتر کو لے کر آتی ہے کہ اس کی مدد کرو. تو خیر اس شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہتر ہو گیا ہے, اس کی مدد بھی کی گئی ہے, لیکن کیونکہ وہ لڑکی اس سے اس کا حال احوال پوچھتی رہی ہے تو اسے اس لڑکی کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص اس نے وہ شیشے کا کام چھوڑ دیا, اور اس کا منگیتر آ کر اس کو بتاتا ہے کہ وہ اب ایک تخلیق کار یا ایک ادیب بن گیا ہے,
اور دیکھو جس طریقے سے ہم نے یا تم نے اس کی مدد کی تھی تو اس نے تمہارے بارے میں کتنا کچھ بہت اچھا لکھا ہے. جب وہ لڑکی وہ سب پڑھتی ہے تو خود بھی حیران رہ جاتی ہے کہ اس ادیب نے اس لڑکی کی بہت تعریف کی ہوتی ہے اور اس میں اس کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں جنہیں اس کا منگیتر دونوں طرح سے یعنی وہ خوش بھی ہوتا ہے اور اسے اچھا لگتا بھی ہے اور اسے اچھا نہیں بھی لگتا تو وہ دونوں طریقوں سے دیکھتا ہے. اور تب وہ بڑا حیرت سے اپنی اس خاتون منگیتر کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس کی اتنی تعریفیں اس شخص نے رقم کر دی ہوتی ہیں کہ جتنی وہ حسین نہیں ہوتی. تو ایک ایسا تاثر اس کہانی سے پیدا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, جب ہم کسی کے لیے آگے بڑھتے ہیں یا کسی کے لیے اچھا گمان کرتے ہیں تو ہم خود بخود اس شخص کے لیے یا اس مدد کے تحت یا اپنے اس اچھے کام کے تحت خود بخود خوبصورت یا اچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا دل ہوتا ہے, یہ ہماری فکر ہوتی ہے جو ہمیں اچھا یا خوبصورت بناتی ہے, وگرنہ سطحی طور پر یہ جلد یہ چہرے کسی کام کے نہیں ہوتے. اسی طریقے سے کچھ نفسیاتی مسائل بھی دیکھتے ہیں جو یاسوناری کاواباتا بڑی خوبصورتی کے ساتھ انسانی رویے اور انسانی مسائل اپنی ان چھوٹی چھوٹی تحریروں میں سمیٹ لیتے ہیں. اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی تحریر میں ایک انسانی رویے کو سمو دینا یا انسانی ذہنی کشمکش کو لے آنا یا انسان کی باطنی کیفیت کا عکاس ہونا یہ بڑی مشکل سی بات ہے, لیکن حیرت انگیز طور پر یاسوناری کاواباتا اس میں بھی پورا اترتے ہیں. اس میں ایک کہانی ان کی میک اپ کے نام سے ہے جس میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے گھر کے سامنے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مردوں کو لا کے رکھا جاتا ہے اور وہاں پر لوگ آتے ہیں, بین بھی کرتے ہیں اور وہاں پر کیونکہ مردوں کو نہلایا دھلایا جا رہا ہے تو ہر طرح کے رویے لوگوں کے دیکھتا ہے. اور یہ اس کا روز کا کام ہے کہ کس طریقے سے خواتین بہت زیادہ میک اپ کے ساتھ آتی ہیں اور وہ رو بھی نہیں رہی ہیں اور بار بار اپنا میک اپ بھی ٹھیک کر رہی ہیں اور وہ بس ایک فارمیلٹی کہہ لیں یا ایک رسمی طور پر کہہ لیں کہ شرکت کے لیے وہاں پر آتی ہیں. اور وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ ایک طرف انسان کی میت یا لاش ہے اور دوسری طرف خواتین کا بناؤ سنگھار ہے جو ختم نہیں ہوتا, اور وہ اپنے دل میں ایک کدورت بھی محسوس کرتا ہے. اور تبھی کچھ ہی وقت کے بعد وہ ایک ایسی خاتون کو دیکھتا ہے کہ جو سچ مچ وہاں آ کر روتی ہے, وہ بہت روتی ہے بہت روتی ہے. تب وہ اندازہ لگاتا ہے کہ خواتین کے بارے میں جو اس کا خیال تھا وہ غلط نہیں تھا, سبھی خواتین ایک جیسی نہیں ہوتی اور یقیناً اس کا جو کوئی بھی شخص مرا ہے وہ بہت اس کے دل کے قریب رہا ہے جس کے لیے اتنے دل کے ساتھ رو رہی ہے. اور وہ خاتون روتی رہتی ہے, اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں, نہ دائیں نہ بائیں, اور وہ بے اختیار روئی جا رہی ہے. اور کچھ ہی وقت گزرتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ خاتون کا بین ختم ہو چکا ہے یا اس کا رونا دھونا رک گیا ہے اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی. اور تبھی اس نے اپنی جیب سے ایک شیشہ نکالا ہے اور اپنے چہرے کو دیکھا ہے اور ایک مسکان دی اور اس کو واپس رکھا اور وہ اٹھ کر چلی گئی. اور وہ اس تذبذب میں گم ہے کہ آخر وہ مسکراہٹ کس بات کی تھی. یعنی انسانی رویے اور ان رویوں کا اظہار یا انسان کے کچھ متضاد رویے یا انسان کی ایک نفسیات جو کہ کبھی کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں, تو ان چیزوں کا بیان بہرحال ان کہانیوں میں بہت عمدہ طریقے سے کیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کہانیاں ہیں جو کہ اپنا گہرا تاثر چھوڑتی ہیں, جس میں یوریکو ایک کہانی ہے جس میں ایک خاتون نرگس کے پھول میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو جادوئی عنصر بھی ہمیں بہت سی جگہوں پہ نظر آتا ہے, میجیکل فکشن یا کہہ لیں کہ جادوئی حقیقت نگاری یا ایک طرز اسلوب اس طریقے سے جو اچھمبا ہے, جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے, جو پراسرار ہے, جو مختلف ہے اور جو یاسوناری کاواباتا کو بہت سے لوگوں سے ممتاز کر دیتا ہے یا مختلف بنا دیتا ہے. تو بہرحال کئی کہانیاں ایسی ہیں جیسا کہ نابینا لوگوں پر کہانیاں ہیں, یا جیسے معذور افراد پر ہیں, یا جیسے ہاں خدا ہے جس میں ایک شخص خاتون کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے اور پھر اس کو لگتا ہے کہ اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, لیکن جب وہ دوبارہ وہاں سے گزرتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس خاتون کو جس شخص نے رکھا یا جو شخص اس کے ساتھ رہ رہا ہے وہ اسے جتنا چاہتا ہے اور جتنی اس کی خدمت کرتا ہے اور جیسے اسے پوچھتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, تو وہ اس کے خدا پر یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی کوئی ایسا ہے جو انسان کو مشکل حالات میں بھی تھام لیتا ہے. تو خیر بہت ساری کہانیاں ایسی ہیں. اور ایک آخری کہانی جس کا میں ذکر کروں گی وہ درخت کے اوپر ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو اپنے ماں باپ کے جھگڑوں سے پریشان ہے اور ہر وقت کی چک چک سے تنگ آ کر وہ درخت کے اوپر پناہ لینے پر مجبور ہو گیا ہے, کیونکہ درخت کے نیچے پتے اتنے گہرے ہیں کہ جو اوپر چلا جاتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا. تو اس کے ماں باپ اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور وہ درخت کے اوپر رہنا شروع کر دیتا ہے. تو جب اس کو لگتا ہے کہ گھر کے حالات خراب ہو گئے ہیں
تو وہ آرام سے درخت کے اوپر چڑھتا ہے اور اوپر والی شاخوں پر جو کہ 2 تنے کے حصوں میں تقسیم ہو گئی ہیں جہاں سے، تو اوپر جا کر وہ ان پر آرام سے بیٹھ بھی جاتا ہے، اور کیونکہ درخت بہت بڑا ہے، بہت چوڑا ہے، وہ اس پر آرام سے بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، اپنا کام بھی اسکول کا کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ درخت ایک پوری دنیا ہے۔ تو بہرحال یہ یاسوناری کاواباتا ہی ہیں جو آپ کو اس طریقے سے ایک نئی دنیا کی سیر کراتے ہیں، کچھ نئی کہانیاں، کچھ نئی دنیا، کچھ نئی چیزیں، اور بہت کچھ ایسا جو ہمارے لیے بہت نیا ہے۔ ضرور پڑھیے، بہت شاندار اور بہت پڑھنے والی کہانیاں ہیں اور بہت دلچسپ ہیں۔ بہت شکریہ۔